لے کر کے سورج ڈوبنے تک کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، جبکہ اس کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، گھر کے اندر، دروازے کے اندر، کمرے کے اندر بند ہو کر کھا لے، کون دیکھتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ تمام چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے اور اس کو جانتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ تمام چیزوں کو نہیں کھاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ رمضان کے مہینے میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو جنت کا کیونکہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں بھائی چارگی کرو، مواسات، یعنی رمضان کے مہینے کے علاوہ جو ہمارے اخلاق سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے جو لوگ تکلیف میں ہیں، ہمارے رویے سے بھی جو لوگ تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے رویے کو چینج کرو، اپنے اخلاق پر نظر ثانی کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے رویے کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں، ہماری زبان کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ زندگی میں تنگی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس مبارک مہینے میں اپنے دل کو مشاہدہ کیجیے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے، زبان اچھی کیجیے، تاکہ لوگ ہمارے ذریعے سے خوشی محسوس کریں، ہماری وجہ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے اعضاء کے ذریعے سے لوگوں کو تنگی محسوس نہ ہو۔ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہم لوگوں کے درمیان رہیں، ہم ان کی ضرورت بنتے رہیں، اور جب ہم چلے جائیں تو لوگ ہماری کمی کا احساس کریں، ایسے بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ پڑوسیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، مومن بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، کسی نقصان نہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمیں غمخواری کرنا چاہیے، جو غریب ہیں ان کی طرف نظر کرنا چاہیے، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دیکھنا چاہیے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب ہم کو مہیا کرنے چاہیے، جو لوگ بے گھر ہیں ان کے گھروں کا انتظام کرنا چاہیے۔ اکیلا کوئی نہیں کر سکتا، دو تین لوگ مل کے کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ کا شکر ہے ایسے ایسے مسلمان ہیں کہ وہ چاہیں وہ تو اپنی زکات ہی کی رقم سے کتنے مسلمانوں کو گھر ادا کر سکتے ہیں، اپنے ہی پیسے سے، زکات کے پیسے سے، اور زکات کا پیسہ ان کا نہیں ہے، زکات کا پیسہ تو اللہ کا پیسہ ہے، وہ تو اللہ نے تم سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر میں نے تمہیں دیا تو اتنا نکال کر رکھ دو، تو وہ تمہارا کہاں ہے، اور جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو مالک بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں ہمیں اس کا حساب دینا ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتانا، ہمیں غمخواری کرنا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو دیکھنا ہے کہ کون محتاج ہیں، ان محتاجوں کی فریاد رسی کرنا ہے، کون کرے گا؟ اگر ہمیں اپنے مومن بھائیوں کی عزت ہمارے سینوں میں نہ ہو تو پھر ہم کسی دوسرے سے کیسے دو لگا سکتے ہیں؟ ہم کسی دوسرے سے کس طرح امید لگا سکتے ہیں جب ہمارے اپنے ہمارے کام نہیں ہیں؟ تو ہم جس مسلمان کے کام میں آ سکتے ہیں اس طرح کرنے کی کوشش کریں۔ غمخواری کا مہینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے والے کو اس روزہ دار جسے وہ افطار کرانا ہے اس کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنا ثواب روزہ دار کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ تو ایک صحابی سے گزار ہو، یا رسول اللہ اگر کسی کے ہمارے پاس تو سامان ہے نہیں کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنا سامان نہیں کہ پیٹ بھرا سکو، تو اگر کوئی شخص ایک لسی، دودھ کی لسی کا گلاس کھجور سے افطار کرا دے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ تو کیا ہم اتنی بھی استعداد نہیں رکھتے کہ کسی مسلمان کو دو کھجوریں دے دے تاکہ وہ افطار کر دے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب پنڈا ہے کہ جب انسان خوشی میں ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا خوش ہے، اور جب وہ خود غمگین ہوتا ہے، کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہو تو یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا پریشان ہے، کہ میں پریشان ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میری جیب میں اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے ہیں، دنیا میں سارے لوگ ایسے ہیں، سب کے پاس پیسے ہیں۔ ہم تکلیف میں ہو تو پوری دنیا تکلیف میں نظر آتی ہے، ہم خوش ہو تو پوری دنیا خوش نظر آتی ہے۔ شادی میں دیکھیں کسی کے دل پہ یا کسی کے چہرے پر اگر آسان نظر آتے ہو کہ نہیں آپ خدا ملک میں مسلمان پریشان ہیں، نہیں، ابھی ہم خوش ہیں تو سب خوش ہیں، اور جب خود تکلیف میں ہو تو پوری دنیا تکلیف میں نظر آتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہم کھجور خرید سکتے ہیں، ہم سامان کھجور خرید سکتا ہے، اتنے ایسے ہیں کہ بیچارے پانی نہیں خرید سکتے، کھجور تو اور کی بات۔ جس طرح ہم اپنی حاجت کے لیے کپڑے خرید سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ
मुसलमान अपने हाजत और जरूरत को पूरा करने के कपड़े खरीद सकते हैं, सब ऐसा नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खजूर एक गिलास पानी का भी अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को पिला दे तो अल्लाह ताला उसको वही सवाब का फरमाएगा जितना रोजेदार का सवाब मिलता है। और रोजेदार का सवाब कितना है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजा जो भी बंदा रखेगा उसकी जज़ा मैं दूंगा। और एक हदीस में है कि रोजे का बदला मैं हूं, यानी जो बंदा अल्लाह ताला की रजा के लिए रोजा रखे गोया कि उसने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत कर दिया, उसने अल्लाह को राजी कर दिया। और जिसने अल्लाह को राजी कर दिया वो क़यामत की होलनाकियों से, हश्र की होलनाकियों से, कब्र के अज़ाब से और जहन्नम के अज़ाब से अपने आप को महफूज कर दिया, क्योंकि क़यामत के दिन जिससे अल्लाह राजी हो उसे जन्नत में, अल्लाह ताला जिससे नाराज होगा उसे जहन्नम में जाकर पड़ेगा। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बंदा मोमिन किसी रोजेदार को पेट भर के खिला दे, पूरा खाना खिला दे जितना उसकी हाजत हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई पेट भर खाना खिला दे किसी रोजेदार को तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसको जहन्नम से आज़ाद कर देगा। एक वक्त का खाना खिलाना है, एक रोजेदार को इफ्तार कराना है, जिससे हमारे गुनाहों की माफी, जहन्नम से आज़ादी का फरमाना अल्लाह ने कितना आसान कर दिया है। और कोई कितने ऐसे बंदे हैं कि सिर्फ एक दिन नहीं पूरा साल वो कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन उनका पर्स ढीला नहीं होता, उनकी जेब ढीली नहीं होती। और तय बना बना के इंसान रखता है और सोचता है कि इसमें से कमी नहीं आनी चाहिए, जबकि समझना चाहिए कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने कमाया और तुम्हें दे करके चले गए, एक दिन तुम भी चले जाओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पैसे पर अय्याशी करेगी, उसमें गुनाह के काम करेगी, उसका गुनाह तुमको मिलेगा क्योंकि तुमने अपना कमा कर रखा होगा। तो याद रखिए कि बेहतरीन तरबियत हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमाई का सही इस्तेमाल तुम्हारी औलाद करे। अगर गलत करती है तो उसका गुनाह तुमको भी मिलेगा, तुमने तरबियत क्यों दी। अल्लाह ताला ने तुमको अपने बच्चों का बाप बनाया, माँ बनाई, ताकि तुम उनकी देख करके तसव्वुर नहीं कि तुम इसकी गुनहगार हो। और उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुताअद्दिद चीजें बयान फरमाई। कहने का मतलब ये है कि रमजान का महीना इतना मुबारक महीना रहा है, इसमें हम गरीब मुसलमानों को जो मुहताज हैं उनको खाने का इंतजाम करते थे, रोजों का इफ्तार करने का इंतजाम करते थे। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि अगर कोई शख्स इफ्तार का एहतमाम करता है, यानी रोजेदार को खिलाने का एहतमाम करता है, तो इफ्तार में कौन लोग आएंगे? लोगों का मुशाहिदा है, सब लोग जानते हैं कि इफ्तार पैट में कौन आता है? जो उस मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होगा, जो सबसे बड़ा कारोबारी होगा, जो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन हो, जिसकी लोगों के दरमियान एक अहमियत हो, ऐसे लोग पार्टी में आते हैं और ऐसे लोग इफ्तार करेंगे और वो रोजेदार भी नहीं होते इल्ला माशाअल्लाह। जबकि रोजेदार जो हमारे पड़ोस में है उसको बुलाओ, हमारे नजर में जो गरीब है उसको बुलाओ, अल्लाह ताला गरीबों की गुजारी का सवाब अदा करेगा। और हमने जो रोजा इफ्तार कराया है, खाना खिलाया, उसका सवाब अल्लाह ताला अदा फरमाएगा। तो हम अपने खानों में दावत भी देते हैं, उन लोगों को देते हैं जो बहुत पहले से अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेट भरे हुए हैं, उनको दावत को बुलाया जाता है, उनको दस्तरखान बिछाया जाता है। जबकि दावत का मकसूद ये नहीं कि पेट भरे हुए को खिलाया जाए, दावत का मकसूद ये है कि जो खाने से दूर हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जो परेशान है, मोहताज है, राशन का इंतजाम नहीं कर पाते, उन लोगों को खाने का इंतजाम करना ही हमारी जिम्मेदारी। कौन करेगा? आप किससे उम्मीद करते हैं? आप किसी दूसरे को उम्मीद करते हैं? आप खुद इतने बेहतर बनिए कि आप जिस महल्ले में जिंदगी गुजार रहे हैं और आपको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया, तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और दे, ताकि मैं अपने महल्ले के गरीबों की गरीबी को नजर रखते हुए, उनको देखते हुए, उनकी मुहताजी को देखते हुए उनकी हाजत को पूरा करने वाला बंदा बन जाए। ऐसी दुआ करें अल्लाह ताला, ताकि अल्लाह ताला हम दुनिया में जो कोताहियां हमसे हो रही है, अल्लाह ताला क़यामत की बरकतों से, इस तरह के कामों की बरकत से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे और हमें अल्लाह ताला जन्नती बंदों में शामिल फरमा दे और अपनी जन्नत में जगह फरमा। ऐसा बनने की जरूरत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब रमजान का महीना शुरू होता तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फयाज़ी बढ़ जाती। फयाज़ी का मतलब सहाबती खर्च करना बढ़ जाता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी आपने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबत इतनी हो जाती कि जिस तरह तेज हवा चलने वाली हवा होती है, तेज चलने वाली हवा, उससे भी ज्यादा तेज रसूलुल्लाह की सहाबत हो जाती। यानी हाथ में आया नहीं कि पहले खर्च कर दिया। और हाथ तो हमारे यहाँ ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में क्या खर्च करेंगे, जो अल्लाह ने हमारे को हिस्सा मुकर्रर किया है ज़कात के नाम पे, उसे निकालने में हमारी नानी बन जाती है।
اگر 1 کروڑ کی زکات ہمارے پر بنتی ہے 2 لاکھ نکال کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے قربان سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، 2 لاکھ کے حساب ہوتے ہیں دنیا میں کوئی حساب نہیں مانگتے ہیں آپ ان کو، جب تم حساب نہیں دے رہے ہو کسی کو، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوم الجزا رکھا ہوا ہے، اس دن تمہیں حساب دینا پڑے گا، ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت دی، ہم نے کہاں لٹائی اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو ان سے نکالا کہ نکالا تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جس طرح ہم اچھی غذاؤں کی اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں، اپنے غریب مسلمانوں کو کرتے ہیں، ان کو بھی کھلائیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کس طرح رمضان گزارنا ہے؟ کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، ایک جگہ فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے، اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مستقبل کی زندگی میں بہتری کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی زندگی کو بہتر کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان کے اس مہینے میں کثرت سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، جب تک ہمیں قرآن مجید رمضان کے مہینے میں جب تک ہم فرصت ملے گی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے کام تیار کریں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت میں بہت ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف میں 10 نیکی ملتی ہے، اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 30 نیکیاں، الف لام میم میں 30 نیکیاں ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، تو آپ رمضان کے مہینے میں ایک لام پڑھتا ہے تو اس کو 30 نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو 30,000۔ اور اس کے بعد ہمیں رمضان میں کثرت سے تلاوت اور اس کے بعد دعا کا اہتمام کرنا ہے کثرت سے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے، کثرت سے درود شریف پڑھنی۔ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب 2 بجے میرے پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، تو درود کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نفل نماز کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ عام دن میں ہم نفل نماز کم پڑھتے ہیں، کیونکہ اتنے ہماری زندگی میں اتنے کام آ گئے ہیں کہ ہم فرض نماز کو بھاگتے ہیں، تو نفل کی ادائیگی اس مہینے میں کثرت سے کریں، کیونکہ نفل نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم رات کو جلدی سو جائیں، تراویح پڑھنے کے بعد جلدی سو جائیں، اگر ہمیں عبادت نہیں کرنی ہے تو جلدی سو جائیں اور سحری میں جلدی اٹھیں، اگر ہمیں 3:30 بجے اٹھنا ہے تو 3 بجے اٹھیں، اور 3 بجے اٹھنے کے بعد وضو کر کے تہجد کی 8 رکعت نماز پڑھ لیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں، اس کے بعد سحری کھائیں، کھانے میں زیادہ کھایا جائے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ انسان نیند میں سوتا ہے، فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے یا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو کھانا نہیں کھایا جاتا، اور جن میں کمزوری زیادہ ہوتی ہے تلاوت نہیں کر پاتا انسان، اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، تو تھوڑی سی پہلے کریں، اللہ کی عبادت کریں، ذکر کریں، اس کے بعد سحری کریں، نماز پڑھیں، پھر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بچائیں آرام کر لیں، وہ سونا بھی عبادت نہیں کرتا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اگر روزگار سوتا ہے سونا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ ایک مقدار میں سو۔ اس طرح کے کام بھی اس رمضان کے مہینے میں کرنے ہیں، تہجد پڑھنی ہے، نفل کی ادائیگی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے گناہوں کو بخشش کروانی ہے، یہ کام ہمیں کثرت سے کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمیں اس طرح بنا دے کہ اس طرح ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے تھی، اس مہینے میں ہم برکات حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اس مہینے کی برکت عطا فرمائے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش فرمائے۔ استغفر اللہ